نے عظمت عالیشان ہے۔ ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بطور خاص آپ کے سوالات ہم شامل کرتے ہیں۔ نمبر آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان نمبرز پر اپنے سوالات آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں، ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پروگرام کے اندر جو براہ راست ہمیں سوالات موصول ہوں گے ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں گے۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں مفتی محمد حسن رضا عطاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید۔ کیسے مزاج کے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔ پڑھتے ہیں، ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا نام عالمگیر ہے۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کون تھے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو نام ہے وہ تو نعمان بن ثابت ہے، اور آپ تابعین میں سے شمار ہوتے ہیں، یعنی ان مبارک ہستیوں میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے کہ جنہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت کی ہے۔ تو کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کی آپ نے زیارت بھی کی ہے، اور بعض محققین کے مطابق آپ نے ان سے احادیث طیبہ بھی روایت کی ہیں۔ ٹھیک، تو یوں آپ کو ایک شرف تو یہ حاصل ہے۔ دوسرا، اللہ جل شانہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو جو کمال عطا فرمایا تھا وہ ذہانت کا عطا فرمایا تھا، شوق علم کا عطا فرمایا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ اس امت کی رہنمائی کے لیے آپ کو چن لیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اول ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے ایک مجلس شورا اس حوالے سے مقرر کی کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ، قرآن مجید، فرقان حمید کی آیات پر صحابہ کرام علیہم رضوان کے جو آثار تھے، ان کے جو اقوال تھے، ان کی جو باتیں تھیں، ان پر غور و فکر کر کے اور بحث مباحثے کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو پوری مجلس تھی، جس میں 40 کے قریب اجلہ بڑے بڑے فقہاء کرام، جن میں امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر اور اس طرح کے کئی ائمہ شامل ہوتے تھے، ان سے بحث مباحثے کے بعد باقاعدہ اصول اور جو مسائل ہوتے تھے ان کو مدون کیا جاتا تھا، ان کو لکھا جاتا تھا، یعنی ایک پروپر ایک کام تھا، اس کے لیے پروپر ایک مجلس تھی کہ جس نے یہ امت کی رہنمائی کے لیے کام کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جن 4 ائمہ کو جن مقبولیت عطا کی اور جن کے بیان کردہ مسائل جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہیں، اور قواعد اور اصول اور ضوابط اور قانون جو انہوں نے مقرر کیے اور ان کو باقی رکھا، ویسے بہت سارے تھے لیکن ان 4 کے جو مذاہب تھے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو باقی رکھا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی، ان کی ہستیاں ہیں، اور ان میں جو سب سے اجل اور سب سے بڑا مرتبہ اور سب سے زیادہ جن کی پیروی کرنے والے افراد ہوئے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی ذات گرامی ہے۔ تو علم کے پیکر تھے، حتیٰ کہ علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر آدھی امت کی عقل کو ایک ترازو میں رکھا جائے اور دوسری ترازو میں امام اعظم ابو حنیفہ کی عقل کو رکھا جائے تو وہ غالب آ جائے گی۔ اللہ، اور علم کا تو ٹھاٹھے مارتا سمندر تھے، اور احادیث طیبہ، قرآن مجید، فرقان حمید کے آپ حافظ تھے، اور ساتھ ہی ساتھ عمل کے بہترین پیکر تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جو علم آپ کے پاس ہوتا اس کے اوپر عمل کیا کرتے تھے، پوری رات اللہ جل شانہ کی عبادت کرنا۔ جس جگہ پر آپ کا انتقال ہوا اس جگہ پر 7000 مرتبہ آپ نے قرآن مجید، فرقان حمید، قرآن مجید، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک کی کروڑا کروڑ رحمت نازل ہو، ہمارے امام ہیں، اور انہی کی نسبت سے ہم حنفی کہلاتے ہیں، اور ان کی نسبت سے حنفی یوں کہلاتے ہیں کہ انہوں نے جو قرآن و سنت کی روشنی میں اصول بیان کر کے اور مسائل بیان کر کے ہمارے سامنے رکھے ہیں تو ہم اس کو فالو کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم حنفی کہلاتے ہیں۔ اچھا، یہ کسی نہ کسی امام کا پیروکار بننا، کسی نہ کسی امام کی تقلید کرنا، کیا اس حوالے سے یہ ضروری ہوتا ہے کہ کسی ایک امام کے پیچھے چلیں یا کسی ایک امام کی تقلید، اور پھر ایک کی ہی کرنی ہے، اس میں کیا کہتے ہیں؟
واجب ہے تقلید کرنا، ہر غیر مجتہد کے اوپر، جو خود مجتہد نہیں ہے اس پر واجب ہے کہ وہ جو مجتہد ہوگا مقلد اس کی پیروی کرے گا. تو کسی نہ کسی امام کی پیرو ہونا یہ ضروری ہے. اور ساری امت جو ہے آپ دیکھیں گے تو ساری امت میں تقریباً جتنے مسلمان ہیں سوائے چند ایک مختلف گروہ کے، سب کے سب کسی نہ کسی امام کی پیروی کرنے والے ہیں. یا تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی پیروی کریں گے، یعنی پاکستان، ہندوستان، اسی طرح یہ جو رشیا کی طرف کی ساری ریاستیں ہیں اس طرف آپ چلے جائیں، افغانستان کی طرف آپ چلے جائیں، بنگلہ دیش کی طرف آپ چلے جائیں، اور کئی ممالک کی طرف جائیں تو آپ کو احناف کی بہت بڑی تعداد اس طرف ملے گی. پھر آپ عرب ممالک میں بہت سارے مقامات پر جائیں تو وہاں آپ کو شافعی ملیں گے، بعض مقامات پر حنبلی ملیں گے. افریقہ کی طرف جائیں تو وہاں کثرت کے ساتھ آپ کو مالکی ملیں گے. تو پوری دنیا کے اندر آپ کو جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں کسی نہ کسی امام کی پیروی کرتے ہوئے ملیں گے. اور یہ ابھی کا نہیں، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور سے چلتا ہوا آ رہا ہے کہ جو اکابر صحابہ ہوتے تھے، مجتہد صحابہ ہوتے تھے، دیگر جو صحابہ کرام علیہم رضوان یا تابعین ہوتے تھے وہ ان کی بتائی ہوئی بات کے اوپر چلتے تھے. صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ عورت جو اپنے مخصوص ایام کے اندر ہے اس کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ طواف وداع کرنے کے بعد ہی لوٹے گی. اس کے لیے طواف وداع معاف نہیں ہے، یعنی جو طواف زیارت کرنے کے بعد طواف کیا جاتا ہے تو اس کے لیے انہوں نے حکم دیا کہ اس نے وہ طواف بھی کرنا ہے. لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ بیان کرتے تھے کہ عورت لوٹ سکتی ہے، اور اس پر حدیث پاک موجود ہے کہ اگر کسی عورت نے طواف زیارت کر لیا ہے، اب یہ ایام چل رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، تو اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف وداع معاف کر دیا. اب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ مکہ مکرمہ میں موجود تھے تو انہوں نے مدینے سے آنے والے افراد کو بتایا کہ عورت لوٹ سکتی ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی وجہ سے، یعنی آپ کے فتوے پر، آپ کی بات کرتے ہوئے، پر عمل کرتے ہوئے حضرت زید بن ثابت کی بات کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم ان کی بات کو تسلیم کریں گے. لیکن پھر جب زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ حدیث پاک پہنچی تو انہوں نے پھر وہی فتویٰ دیا جو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے وہ ان کو ہی فالو کرتے تھے. تو ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ بھئی تم ایسا کیوں کر رہے ہو، جب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرما رہے ہیں تو تم ان کو فالو کرو، ان کو فالو نہ کرو. لیکن سلسلہ وہ چلتا ہوا آ رہا تھا. اب پھر اس پہ ڈیٹیل ہے، بحث ہے کہ جب مجتہد تک اس طرح کی حدیثیں پہنچتی ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے پیش نظر وہ حدیث نہ ہو، بلکہ اس کے پیش نظر دیگر احادیث طیبہ ہوتی ہیں. وہ پھر فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی حدیث پر جو ہے آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا یا اس حدیث کا معنی کیا ہے. پورے اس کے قواعد اور اصول ہوتے ہیں. لیکن بہرحال یہ سلسلہ ہمیشہ سے چلتا ہوا آ رہا ہے کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے اکابر تھے، مجتہدین تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں مسائل بیان کرتے، لوگ ان کو فالو کیا کرتے تھے. اور یہ پھر سلسلہ چلتا رہا. مجتہدین کی ایک تعداد آئی، لیکن اللہ پاک نے 4 جو ائمہ تھے ان کے مذاہب کو باقی رکھا، باقیوں کے مذہب باقی نہ رہے. آج انٹرنیٹ کا دور ہے، مختلف ایسی ایپلیکیشن ہیں یا دیگر بھی ذرائع سے، تو کوئی کہتا ہے کہ میں ڈائریکٹ ہی خود ہی پڑھ لوں گا، حدیث بھی پڑھ لوں گا اور میں ڈائریکٹ قرآن کی آیتیں بھی پڑھ لوں گا تو میں عمل کروں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں. تو کیا کہیں گے؟ یہی چیز ہے کہ جو بندے کے لیے آزمائش کا اور امت کے اندر فتنہ پھیلنے کا ذریعہ بنتی ہے. نمبر 1، ہر ایک کے اندر اول تو یہ صلاحیت ہی نہیں ہے. آپ محتاج ہیں ترجمے کے، آپ محتاج ہیں دیگر امور کے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں، ایک ہوتی ہے صرف دلیل پر مطلع ہونا، دلیل کو جان لینا، لیکن صرف دلیل کو جان لینا کافی نہیں ہوتا. یہ سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ اس دلیل کا مفہوم کیا نکلے گا، اس کا معنی کیا نکلے گا، یہ جاننا ضروری ہے. پھر اس کے بعد یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ اس دلیل کے مقابلے میں کوئی دوسری دلیل ہے یا نہیں ہے. اب مثال کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں کوئی ایک مقام پہ پڑھتا ہے کہ جہاں پر مطلقاً خون کو حرام لکھا ہوا ہے، یعنی وہ ناپاک بھی ہے. ٹھیک. اب کوئی کہتا ہے کہ خون بھلے چمکا یہاں پر اور وہ ناپاک قرار پایا، لیکن دوسرے مقام پر دم مسفوح لکھا ہوا ہے. صحیح. وہاں پر وہ خون ناپاک ہے کہ جو بہنے والا ہے. تو اب ایک طرف کی دلیل کوئی دیکھ کے کہے کہ نہیں یہ چیز تو یہ جو خون ہوگا یہ ناپاک ہو جائے گا، صحیح، بھلے وہ نکلا نہیں ہے، بہتا خون نہیں ہے، اور دوسرا والا دیکھ کے کہے گا نہیں وہ خون ناپاک ہوگا کہ جو بہنے والا ہوگا. تو یہ میں نے ایک موٹی سی مثال سامنے پیش کی ہے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف ایک دلیل ہوتی ہے، دوسری طرف دوسری دلیل ہوتی ہے.
اب ان دونوں کے درمیان فیصلہ کیسے کیا جائے گا کہ مطلقاً خون ناپاک ہوگا یا بہنے والا خون ناپاک ہوگا؟ پھر اس کے اصول ہوتے ہیں، اس کے قواعد ہوتے ہیں کہ کب مطلق پر عمل کیا جاتا ہے، کب مقید کے اوپر عمل کیا جاتا ہے. تو یہ سارے باتیں جاننا ضروری ہوتا ہے. اسی طرح اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. اب مثال کے طور پر کوئی بخاری مسلم کے اندر یہ کہتا ہے کہ جی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے آپ رفع الیدین کرتے تھے، لہٰذا یہ تو حدیث کے اندر آ گیا. تو جناب اس سے کوئی انکار ہی نہیں کرتا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے یا نہیں کیا کرتے تھے. اصل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخر تک کیا یا نہیں کیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخر معمولات کیا تھے. تو وہ پھر احادیث طیبہ جو جامع ترمذی کے اندر، سنن نسائی کے اندر موجود ہیں، اور خود صحیح مسلم کی سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارکہ جو خاص نماز کے اندر سے متعلق ہے، سنن نسائی کے اندر موجود ہے، وہ نماز کے اندر سے متعلق ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرنے سے منع فرمایا. تو وہ دلائل سے آپ کہاں جائیں گے؟ اس کو بھی تو دیکھنا پڑے گا. اب کسی حدیث پاک کے اندر دیکھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ لکھا ہوا کہ وہ سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں، حالانکہ پوری دنیا کے اندر کوئی بھی اماموں میں سے کوئی بھی سینے پر ہاتھ نہیں باندھتا تھا، ٹھیک ہے، اور اب بھی نہیں باندھتا کوئی بھی، صرف چند افراد ہی اس کو باندھنے والے آپ کو ملیں گے. لیکن دوسری طرف صحیح حدیث مبارکہ جو موجود ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، جس میں حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا بیان کیا کہ میں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور اس کی سند بالکل ٹھیک ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھے ہوئے تھے. اب یہ دونوں دلیلوں کے درمیان فیصلہ کون کرے گا؟ یہ مجتہد کرے گا. آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ صحیح ابن خزیمہ کی جو حدیث مبارکہ ہے اس میں سینے پر جو ہاتھ رکھنے کا بیان ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اس میں کون سے راوی ہیں جس کے اوپر کلام کیا گیا ہے؟ تو یہ کون بتائے گا ساری چیزیں؟ یہ ظاہر سی بات ہے کہ جو ائمہ ہوں گے وہی اس چیز کا فیصلہ کر کے گئے ہیں، وہی بتا کے گئے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے اور اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے. اس طرح کی بہت ساری مثالیں جو ہی عقائد و نظریات کے اندر آپ چلتے چلے جائیں تو وہ آپ کو قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سارے ادلہ ایسے ملیں گے کہ جو مطلق ہوں گے، جس میں کوئی قید بیان نہیں کی گئی ہوگی، لیکن دوسرے مقامات پر اس کی وضاحت کی گئی ہوگی. تو یہ ساری چیزیں اپلیکیشن آپ کو نہیں بتائے گی. گوگل ہو یا کوئی اور اپلیکیشن ہو، یہ یاد رکھیں کہ یہ سرچ ہے، سرچنگ انجن ہے، یا پھر یہ سرچ کی اپلیکیشن ہے. ریسرچ نہیں ہے اس کے اندر، تحقیق نہیں ہے. اس کو زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تفتیش ہے یا یہ تخریج ہے بس. یونیورسٹی کے اندر آپ کوئی مقالہ پیش کرتے ہیں ایم فل کا یا پی ایچ ڈی کا، گوگل سے ساری چیزیں اتار کے دے دیں، قبول ہی نہیں ہوگا آپ کا جب تک آپ کسی ممتحن کے تحت جو آپ کا نگران ہوگا، جو آپ کے مقالے کو دیکھنے والا ہوگا، آپ کو ریسرچ ورک بتائے گا، اور جو پیٹرن ہوگا وہ بتائے گا کہ اس کا منہج کیا ہے، کس انداز میں آپ نے یہ تفتیش اور تحقیق کرنی ہے، تو آپ کی یہ بات مقبول ہوگی. کبھی قبول نہیں ہوگی، آپ اس کے بغیر کبھی ایم فل پی ایچ ڈی کر ہی نہیں سکتے. تو یہ چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا، اپلیکیشن ہو یا یہ گوگل انجن ہو یا کوئی اور انجن ہو، تو یہ ساری کے سارے یہ سرچ کے لیے ہوتے ہیں. اور پھر سرچ کے لیے بھی علم چاہیے ہوتا ہے. صحیح. آپ کہہ دیں کہ یہ تو سارا سب کچھ دیکھ لیا. ہم مثال دی ہمارے بعض علماء نے کہ جیسے کسی اپلیکیشن کے اندر یا کسی سافٹ ویئر کے اندر لفظ ڈالتے ہیں تو وہ آ جاتا ہے، بہت سارے مقامات پر آ جاتا ہے. اب کسی کو کام دیا کہ بھئی سیاہ ستہ کے اندر امام زہری کی جو روایات ہیں وہ آپ نے تلاش کر کے لانی ہے. کام دیا کسی کو، وہ کیا کرے گا؟ آ کے سافٹ ویئر کے اندر نام زہری کا لکھ دے گا. اب زہری کی جتنی روایتیں ہیں اس نے جمع کر لی. اس نے کہا کہ میں نے ساری جمع کر لی. تو محترم آپ نے سب جمع نہیں کی. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے زہری لکھا، امام زہری کے کئی نام سے روایتیں ہوتی ہیں. وہ محمد بن مسلم کے نام سے بھی روایتیں ملیں گی، وہ ابن شہاب کے نام سے بھی آپ کو روایتیں ملیں گی. اب کم از کم آپ کو ان کے 3-4 نام تو پتہ ہونے چاہیے جس کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ الگ الگ مقام سے ان کی روایتوں کو نکال سکیں گے. تو اس لیے اس کا بھی الگ سے ایک علم ہوگا، پھر جا کے آپ اس قابل ہوں گے کہ اس میں سے بھی آپ تلاش کر سکیں اور یہاں مراد کیا ہے. تو اس لیے یہ آسان کام ویسے ہی آسان کام نہیں ہے، اور تحقیق اور تفتیش اور پھر اس کے بعد تمام دلائل کو سامنے رکھ کر ان کے درمیان فیصلہ کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے جو ہے نا اچھی بھری بندے کی لگ پتہ چل جاتی ہے، بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں، لیکن جب ایسے افراد کے سامنے بیٹھیں گے نا کہ جو آپ کو دیگر ادلہ پیش کریں
تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جو دلیل میں لے کے بیٹھا ہوا تھا اس کے اندر کیا کیا سکم تھا، اس کے اندر کیا کیا کمزوری موجود تھی، سامنے دوسری دلیلیں بھی موجود ہیں۔ صحیح۔ بہرحال ناظرین کرام، یہ بہت ایک اہم ٹاپک اور بڑی ایک علمی گفتگو اور یہ ایک پورا ایک موضوع ہے۔ آج کل جس کو کہیں تو وہ کہتا نہیں میرے پاس یہ موبائل ہے، نیٹ ہے، میں خود ہی کر لوں گا۔ ہاں تو علاج بھی کر لیا کریں، علاج نہیں کریں گے، یہ بہت اچھی بات آپ نے کہ علاج ایسے، حالانکہ علاج بھی ہر چیز کا آئے گا۔ ارے ایسے علاج ہیں، یعنی آپ کہیں نا کہ میرے سر میں درد ہے تو اس کے لیے میں کوئی چیز تلاش کروں، تو آپ کو جو باقاعدہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے نا اس کے کم کلپ ملیں گے، عطائی ڈاکٹروں کے آپ کو ہزاروں کلپ مل جائیں گے، ایک سے بڑھ کر ایک نسخہ آپ کو بتا رہے ہوں گے، ایک سے بڑھ کر ایک چیز آپ کو بتا رہے ہوں گے، تو پھر آپ اس پر بھی عمل کر لیں۔ اس پر بھی، اور ابھی تو ویسے ہی چیٹ جی بی ہے تو اس میں تو پھر آپ کو اور آپ لیتے جائیں اور وہ اچھا اس کی بھی کوئی مانے گا نہیں پوری اس طرح، یعنی کہ یہ یعنی عام اگر دنیاوی جیسے آپ نے مثال دی ایم فل کے حوالے سے یا دیگر کہ وہ ادارے قبول نہیں کریں گے چاہے صفحات کتنے ہی بھر دیے جائے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ورک پورا اس پہ نہیں ہوا ہوا، یہ صرف اور صرف کہیں سے کاپی پیسٹ کر کے یہ اس میں ڈال دیا ہے۔ تو دین کے حوالے سے تو پراپر علماء کی پوری زندگیاں گزری ہیں اس کے اوپر، اور وہ کوئی 1 2 سال 3 سال نہیں، کوئی 1 2 4 بیان سن کر نہیں، اور کوئی 2 4 نشستوں میں بیٹھ کر نہیں، پوری زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ اور ہم جن ائمہ کی بات کرتے ہیں جنہوں نے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اصول وضع کیے اور پھر باقاعدہ ایک فقہ کو جو ہے وہ مرتب کیا، وہ جو مسائل ہیں ان کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی اس طرح کی وہ دلیل ان کے سامنے وہ موجود ہوتی ہے۔ بہرحال عام کے لیے یہی، عام آدمی ظاہر ہے کہ وہ ان کو ڈائریکٹ یوں خود تھوڑی کہے گا کہ میرے پاس یہ دلیل ہے تو میں آج سے یہ عمل کرنا شروع کروں، بلکہ وہ کسی نہ کسی امام کی پیروی کر کے، تقلید کر کے، اس میں رہتے ہوئے ہی اپنی وہ زندگی کو گزارے گا۔ کافی سوال اس پر اور بھی ہیں، انشاءاللہ پھر بھی کبھی ساتھ ساتھ یہ موضوع بھی ہم تقلید کے حوالے سے بھی لیں گے۔ بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں ہمارے سامعین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا نام احمد رضا ہے۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ایک عورت کو 6 سال 7 سال ہو گئے، مرد اس کو نہ خلا دے رہا ہے نہ اس کو نہ نفقہ دے رہا ہے، تو آپ بتائیں اس صورت میں عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ جی، کئیوں کے ساتھ اس طرح کے مسائل بھی درپیش ہو جاتے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں اس مرد کے لیے کیا حکم ہے کہ جو یہ کر رہا ہے؟ یہ تو بہت بڑا ظالم شخص ہے نا، یعنی جو یہ بتا رہے ہیں اس کی روشنی میں کہ بہت ظلم کرنے والا شخص ہے کہ نہ جان چھوڑ رہا ہے اور نہ ہی وہ اس کو رکھ رہا ہے، نہ نفقہ بھی نہیں اٹھا رہا، کھانا پینا نہیں دے رہا اس کو، اور پھر اس کو چھوڑتا بھی نہیں ہے کہ اس کی جان چھوٹ جائے تو یہ کہیں اور نکاح کر سکے، تو یہ شخص ظالم ہے اور قیامت کے دن اس بات کا حساب دے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یا فرما دیا کہ یا تو اس کو بھلائی کے ساتھ اپنے پاس رکھو یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو، یعنی چھوڑنے میں بھی بھلائی۔ جی، احسان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رکھو یا بھلائی کے ساتھ اس کو چھوڑ دو۔ تو اب اگر نہیں رکھنا تو پھر تو اس کو چھوڑنا اس کے اوپر ضروری ہوگا کہ اس کو چھوڑ دے، رکھنا ہے تو بہتر طریقے سے اس کو رکھنا شروع کرے، تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دے گا۔ اور بہرحال اس کے حل بھی موجود ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ اس کے حل موجود نہ کیا ہو۔ حل ہے؟ عورت ایسی عورت کیا کرے؟ دیکھیں پھر اس کے لیے پھر علماء سے رابطہ کریں، ٹھیک، اہل علم سے رابطہ کریں، اور پھر بہت سارے ایسے علماء ہوتے ہیں کہ جو اس حوالے سے رہنمائی دیتے ہیں، تو آپ کسی نہ کسی دارالفتہ اہل سنت کے اندر چلے جائیں اور وہاں جا کے اس حوالے سے ان سے رہنمائی لے لیں کہ آگے کرنا کیا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو کوئی نہ کوئی راستہ اس حوالے سے یہ بتا دیا جائے گا۔ بہرحال ایسا شخص جو ہے جو اس طرح کی حرکات کر رہا ہے وہ سخت گناہ گار ہے۔ ٹھیک، مزید ایک چیز دیکھی گئی ہے کہ مسجد میں آج کل نمازی کم ہوتے ہیں، تو کرسی والے حضرات صف کے بالکل ایک کونے میں جا کے کرسی بچھا کے تو نماز شروع کر دیتے ہیں، پھر نمازی جب کم ہوتے ہیں تو وہ صف پوری نہیں ہوتی، پھر درمیان میں خلا باقی رہ جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ نمازی آتے رہتے ہیں، پھر دوسری تیسری رکعت میں جا کے وہ صف پوری ہو جاتی ہے۔ تو کیا ایسی صورت میں نماز پڑھنا ٹھیک ہے کرسی ایک سائڈ پہ رکھ کر؟ ان کو شاید بیچ میں بیٹھنے نہیں دیتے ہوں گے کرسی والوں کو، دونوں طرح کے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی تو کرسی والا لا کے بالکل ایسے مقام پہ بھی کرسی رکھ دے، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اگر تو صف مکمل ہے تو اس وقت تو کرسی والے کو خود چاہیے کہ بہتر اس کے لیے یہی ہے کہ کونے میں بیٹھے وہ، یعنی اب وہ کونے میں ہی بیٹھے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے جب صف مکمل ہو، ابتدا کے اندر ہی صف مکمل ہو رہی ہے، لیکن اب جماعت کھڑی ہو رہی ہے اور درمیان میں جگہ موجود ہے، تو پھر یہ نہیں کہ یہ کونے میں کرسی لگا کے وہاں بیٹھ جائے،
بلکہ وہ درمیان میں آ کے ہی کرسی لگا کے بیٹھے گا. ایسا نہیں کہ وہ کونے کے اندر بیٹھے, اور اس کو کوئی منع بھی نہیں کرے گا کہ جب جگہ درمیان میں موجود ہے, صف پوری نہیں ہو رہی, تو یہ تو صف پوری کرے گا نا, متصل ہو کے ان کے ساتھ صف کے ساتھ بیٹھے گا. تو یہ طریقہ کار اختیار کرنا اس پر لازم ہوگا. اس کی اجازت نہیں ہے کہ یہ صف کے درمیان فاصلہ چھوڑ کے کونے میں جا کے بیٹھ رہا ہے کہ لوگ آ کے اس کو پورا کر لیں گے. یہ تو ہو گیا کرسی والے کا معاملہ. ہمارے یہاں ایک بڑی تعداد تقریباً مساجد کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ یہ دیکھا ہے کہ لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ دروازے کے قریب نماز پڑھیں. صحیح, یعنی جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو اب وہ اس طرح آئیں گے کہ کونے کے اندر نماز پڑھے, کیونکہ بیچ کے اندر نماز پڑھیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر پیچھے صف بن گئی تو نکلنا مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے کونوں کے اندر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تاکہ کسی طریقے سے نکل جائے, سلام پھرے امام کا اور ہم باہر نکل جائیں. حالانکہ درمیان میں پھر جگہ خالی ہوتی ہے, اور بعض اوقات تو اگلی صف کے اندر جگہ موجود ہوتی ہے, تو پیچھے کونے کے اندر اپنی 2-3 بندے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جو ہے وہ جماعت کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. تو یہ طریقہ کار بھی غلط ہے, اس کی بھی اجازت نہیں ہے. پہلے تو یہ کہ اگلی صف کے اندر اگر جگہ موجود ہے تو آپ نے اس کو پورا کرنا ہے, اور اگلی صف کے اندر جگہ موجود نہیں ہے تو پچھلی صف جو بنانے کی ابتدا کی جائے گی وہ عین امام کے پیچھے سے شروع کی جائے گی. صحیح, تو وہاں سے آپ امام جو ہے وہ کھڑے ہونا شروع ہوں. یہ کونے میں اس طرح کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہوتی. تو اسی طرح جو کرسی والے افراد ہیں, تو اگر جماعت کے وقت میں پہنچے ہیں کہ اب انہوں نے جماعت کے اندر شامل ہونا ہے اور جگہ درمیان کے اندر موجود ہے, لوگ موجود ہی نہیں کہ یہ کونے میں بیٹھنے کی ان کی کوئی صورت بنے, تو یہ بیچ میں بیٹھ جائیں, بیچ میں ہی کرسی لگائیں اور ساتھ ہی صف کے متصل ہو کر بیٹھ جائیں. شرعاً ان کا اس طرح بیٹھنا بالکل درست ہے. اچھا, اگر ویسے ہی ایک مسجد ہے جس کے بارے میں پتہ ہے کہ اقامت سے ہی پورے بھر جائیں گے, تو ایس صورتحال میں کرسی والوں کو کیا کرنا میں نے چاہیے؟ کہا نا کہ اگر شروع کے اندر ایسا ہی ہے کہ کونے میں صف پوری ہو رہی ہے, اب یہاں بھی اس کے افراد موجود آ رہے ہیں, یہاں بھی اس کے افراد موجود ہو رہے ہیں, تو اب اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ کونے کے اندر ہی کونے بیٹھے, کے میں چلے کیونکہ جائیں. صف تاکہ ایک جو حسن ہوتا ہے صف کا وہ برقرار رہے اور اس کی ترتیب برقرار رہے. ٹھیک ہے جی, مزید. مفتی حسن صاحب دامت اللہ کی بارگاہ میں آتے کہ اگر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا بھول جائیں اور ڈائریکٹ اگلی صورت پڑھ لیں اور یاد بھی آ جائے, تو اس صورتحال میں حکم کیا ہے؟ اور اگر مثلا رکوع میں جاتے ہوئے یا رکوع میں جانے کے بعد یاد آئے تو کیا پلٹ کر سورہ فاتحہ پڑھ کے وغیرہ معاملہ کرنا ہوگا؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دی. جی, سورہ فاتحہ نہیں پڑھی, ڈائریکٹ رکوع میں یہ سورہ شروع کر دی تو سورہ فاتحہ تو پڑھنا ہوگی ان کو, یعنی جو جہاں پہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے, ضروری ہے, اس کو پڑھیں گے. اور اگر رکوع میں بھی یاد آ گیا بلکہ سجدے میں جانے سے پہلے بھی یاد آ گیا تو لوٹ کر آنا ہے, سورۃ الفاتحہ وغیرہ پوری پڑھنی ہے, اور پھر آخر کے اندر سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کرنی ہے. سوال ہے کہ کسی اسلامی بہن نے نیت کی ہے کہ اگر جامعہ میں داخلہ ہو جائے گا تو روزانہ سجدہ شکر ادا کروں گی. اب یہ کیا روزانہ ہی اس پر لازم ہو چکا ہے؟ اور منت تو نہیں مانی نا انہوں نے, جی منت تو نہیں مانی, موقوف نیت کیا ہے, یہ موقوف کیا ہے, صرف نیت کی ہے. جی, تو نیت کی ہے تو بھی پورا کرنا بہتر ہے اس کو. ٹھیک ہے. اچھا, نیت کی ہے اور منت دونوں میں کیا فرق ہوگا؟ منت تو بعض صورتوں میں واجب ہو جاتی ہے نا, یعنی الفاظ باقاعدہ اس کے بولے ہیں, تو لیکن اگر نیت کی ہے تو بھی اسے پورا کرے. اچھی بات ہے کہ کوئی اور عذر نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ نہیں کر پاتے تو بھی اس کو سجدہ شکر کرنے میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے, اور شکر ادا کرنے پر مزید نعمتیں ملتی ہیں, مزید اللہ پاک کے انعامات ہوتے ہیں, تو اس لیے اس کو ادا کرتے رہیں. جی, مزید. آتا رہی ہے جو مسجد میں جو پل لگے ہوئے ہیں, یہ دوسروں کو دینا جائز ہے یا ناجائز؟ میں خود کھا سکتا ہوں یا نہیں, یہ اس میں میری رہنمائی فرمائیں. جی, پھل لگے ہوئے ہیں. مسجد کے جو پھل ہیں وہ ظاہر ہے کہ مسجد کے درخت ہیں, تو یہ مسجد ہی کے اندر اس کو صرف کیا جائے گا. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اسے کھائیں اور اس کو جو ہے وہ استعمال کریں, نہیں, بلکہ اول تو اس کو دیکھا جائے گا کہ یہ لگائے کس نے ہیں. جس نے لگائے ہیں اگر اس نے کسی ضرورت شرعی کی وجہ سے اس میں لگائے تھے کہ بعض اوقات ضرورت ہو جاتی ہے تو پھر ایک الگ صورت ہوتی ہے. اور اسی طرح اگر وہ مسجد کے باہر کسی ایسی جگہ پہ لگے ہوئے ہیں جو مسجد کی جگہ ہے لیکن باہر کی طرف لگے ہوئے ہیں تو پھر ایک الگ بات ہے کہ وہاں لگائے جا سکتے ہیں. بہرحال پہلے تو اس بات کی ہی رہنمائی لینا ہوگی, اسی بات کو دیکھنا ہوگا کہ وہاں پر درخت لگانا یہ درست تھا بھی یا نہیں. لیکن جب وہ مسجد کے قرار پا گئے تو پھر اس صورت میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خود کھائیں یا دوسروں کو کھلائیں, بلکہ اسے بیچ کر اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ مسجد کے اندر خرچ کی جائے گی. ٹھیک ہے, مزید سوال.
ضرور پوچھنا یہ تھا کہ کچھ امام صاحبان جب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے یعنی کہ نہیں کھڑے ہوتے بلکہ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کیا حکم ہوگا؟ اور اسی طرح سجدے میں جا کے یعنی کہ اللہ اکبر پہنچتے ہیں سجدے کی حالت میں، تو اس طرح یہ نماز کا کیا حکم ہوگا؟ جی مزید علی رضا بات کر رہا ہوں، ضلع بدین سے، سندھ سے۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ گاؤں میں ایک مسجد ہے، وہاں پہ جو ہے نا 5 وقت نماز باجماعت نہیں ہوتی ہے، اس میں کیا جمعے کی نماز ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی، گاؤں میں جمعہ کی نماز اور عام بھی وہاں پہ 5 نمازیں بھی نہیں ہو رہی۔ یہ دوسرا سوال جو ہمارا، تو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جمعہ کی اپنی شرائط ہیں کہ کس مقام پر جمعہ قائم کر سکتے ہیں، تو اگر وہاں پہ شرائط پوری پائی جائیں تو اس صورت میں وہاں جمعہ قائم ہو سکتا ہے۔ کسی جگہ کے لیے، کسی مسجد میں جمعہ قائم کرنے کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہاں پہ 5 نمازیں ہوتی ہوں، بلکہ جمعہ کے لیے مسجد ہی شرط نہیں ہے، کسی اور جگہ پر جمعہ آپ قائم کرنا چاہتے ہیں اور جو شرائط ہیں وہ ساری پائی جاتی ہیں کہ جو امام مقرر ہو اور اسی طرح سب کو آنے کی وہاں پر اجازت ہو، شہر کے اندر ہو رہا ہو، تو ایسی صورتیں جو ہوتی ہیں اس کے اندر جائز ہوتا ہے جمعہ قائم کرنا، اس کے لیے مسجد بھی شرط نہیں ہوتی کہ مسجد کے اندر کیا جائے۔ لیکن اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گاؤں کے اندر، تو گاؤں کے اندر جمعہ کی پھر مختلف صورتیں ہوتی ہیں کہ ہر گاؤں کے اندر اس بات کی اجازت نہیں ہوتی کہ وہاں پر جمعہ قائم کیا جائے، تو آپ کے گاؤں کی جو کتنا بڑا گاؤں ہے، وہاں جو مسجد ہے اس کے اندر تمام کے تمام وہاں پر جن کے اوپر نماز جمعہ فرض ہوتی ہے وہ سب کے سب اس میں جمع ہو تو جمع نہیں ہو سکتے، اتنے زیادہ افراد وہاں پر موجود ہیں، تو پھر وہاں پر جمعہ قائم کرنے کی علماء نے اجازت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ پھر اور کئی جگہوں پہ باقاعدہ جب پہلے سے ہو رہا ہے تو وہاں وہ پھر ایک الگ میٹر ہے، تو بہرحال پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا نا، کیونکہ نیا قائم کر رہے ہیں، ٹھیک، تو اس صورت میں اگر وہاں پر جمعہ قائم ہوتا ہے تو یہ شرط بہرحال نہیں ہے کہ وہاں پہ 5 نمازیں ہوتی ہوں، لیکن آپ اس حوالے سے لازمی طور پر اپنے گاؤں کی ڈیٹیل بتا کر رہنمائی لے لیں دارالفتہ سے کہ وہاں کی کنڈیشن کیا ہے، تاکہ وہاں اگر جمعہ ہو سکتا ہے تو پھر اس مسجد کے اندر بھی ادا ہو سکتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ نہ نماز ہوتی نہ 5 وقت کی نارمل نماز ہوتی، وہ تو آپ نے بتا دیا کہ جمعہ کے لیے یہ شرط نہیں ہے، میدان میں کر لیں کہیں بھی ہوگی وہ ہو جائے گا جمعہ۔ جیسے ہمارے کراچی میں بھی دیکھیں بڑی مارکیٹیں ہیں ہوتی ہیں، تو یہاں 5 وقت کی نماز نہیں ہوتی، فجر میں تو مارکیٹوں میں تو فجر کی نماز ان جائے نمازوں پر یا مساجد میں نہیں ہوتی، لیکن جمعہ قائم ہوتا ہے۔ بقیہ دیگر شرائط جو اس کے لیے، تو دارالفتہ سنت کا یہ نمبر اپنے پاس رکھیے اور اس دن میں 10 بجے سے لے کر آپ 4 بجے تک اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کی جو شرعی رہنمائی ہے، آپ سے جو بھی ڈیٹیل تفصیل پوچھنی ہے تو وہ آپ سے پوچھ کر انشاءاللہ وہ عرض آپ کو مسئلہ بتا دیا جائے گا کہ وہاں جمعہ ہو سکتا ہے یا جمعہ قائم نہیں ہو سکتا۔ جی مزید سوال؟ اچھا، دوسرا ایک سوال ان کا تھا، سمیع اللہ لمن حمیدہ بھائی نے پوچھا ہے کہ امام صاحبان کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں اور اسی طرح سجدے میں جا کر پھر تکبیر یا سجدے کے قریب پہنچ کر، سنت طریقہ کیا ہے اس میں؟ اس میں جو سنت طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ایک رکن سے جب آپ دوسرے رکن کی طرف منتقل ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ تکبیرات انتقالات کہلاتی ہیں، منتقل ہونے کی تکبیرات کہلاتی ہیں۔ تو جب آپ منتقل ہو رہے ہیں تو اس وقت اس کی ابتدا ہونی چاہیے، اور جب آپ اس دوسرے رکن کے اندر پہنچ جائیں تو وہاں پر آپ اس کی انتہا کریں گے۔ یعنی جیسے مثال کے طور پر آپ قیام میں ہیں اور اپنے رکوع میں جانا ہے، تو یہ نہیں کہ رکوع میں جا کے آپ اللہ اکبر کہیں، بلکہ اب اللہ اکبر کہنے کی جو ابتدا ہوگی یہ قیام سے ہی ہو جائے گی، اور رکوع میں جا کے اس کو آپ پورا کریں گے۔ اسی طرح جب آپ رکوع سے اٹھنے لگیں گے تو اس وقت آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا شروع کریں گے، اور جب آپ قیام قومے کے اندر کھڑے ہو جائیں گے بالکل سیدھے تو اس وقت یہ پورا ہوگا۔ اسی طرح سجدے میں جائیں گے تو بھی یہی طریقہ کار ہوگا کہ اللہ اکبر کہنا یہیں سے شروع کریں گے یہاں تک کہ سجدے کے اندر پہنچ جائے۔ یہ سنت طریقہ کار ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، اسی انداز میں تکبیرات انتقالات یہ کہنی چاہیے۔ اگر اس کے کوئی برخلاف کرتا ہے تو وہ سنت کی خلاف ورزی کرنے والا ہے، نماز ہو جائے گی، نماز اس کی بہرحال ہو جائے گی۔ اچھا، اس سے کافی مقتدی بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اگر یہ آواز میں تھوڑا سا اس میں، اچھا بعض اوقات یہ سب بھی ہوتا ہے کہ سوال بھی آگے کرتے ہیں نا کہ ہم امام صاحب کو دیکھ رہے ہیں رکوع میں، یہ پیچھے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اچھا یا قریب پہنچ گئے ہیں، صف میں مل بھی گئے ہیں، امام صاحب خود کھڑے ہو چکے ہیں، لیکن سمیع اللہ لمن حمیدہ بعد میں یہ دیکھ لیا سامنے کہ امام صاحب تو کھڑے ہو چکے ہیں،
رکوع تو مجھے ملے گا نہیں، لیکن اگر ان کی آواز پر چلے تو کوئی اللہ اکبر، اچھا جس نے نہیں دیکھا تو وہ تو یوں کر رہا ہوگا، ایسے ہی تو سنت کریں گے تو اس میں مقتدیوں عافیت رہے گی، کی وہ نماز کے اندر بھی وہ انشاءاللہ عافیت رہے گی، اور مقتدیوں کو نماز بھی درست طریقے سے وہ مل بھی پائے گی۔ چلے میں نے بات کر دی ہے، چلے امام کو فالو کرنا ہے یا امام کی آواز کو فالو کرنا ہے؟ کہ جو امام کو دیکھ رہا ہے تو وہ تو امام کو دیکھ کر ہی چلے گا، ٹھیک ہے، بالکل پیچھے مؤذن ہے یا برابر میں جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کو نظر آ رہا ہے، باقی جو پیچھے ہیں وہ تو آواز ہی کو فالو آواز بھی رہے گی نا، تو اب امام کو چاہیے کہ وہ تکبیرات میں یہ، اور بالخصوص جہاں رکعت کے معاملات ہیں، یہ بالکل ایسے سمیع اللہ لمن حمدہ، میں کہتا ہوں اس میں تو لازمی ایک اہتمام کرنا چاہیے امام کو۔ بالکل اہتمام کرنا چاہیے، نہیں اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے اس بات کو کہ اگر کوئی رکوع کے اندر کوئی امام رکوع میں ہے اور پیچھے سے کوئی آ رہا ہے تو اس کے لیے وہ کچھ انتظار کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، تو اس کی ایک صورت تو یہ لکھی کہ اگر اسے معلوم ہے کہ کون آ رہا ہے اور اس کی رعایت کرنے کے لیے اس کے لیے بندہ خاص کہ یار یہ خوش ہو جائے گا اس لیے تاخیر کرتا ہے تو یہ سخت گناہ ہے، کہ نماز میں ہی پوری توجہ اور یہ سب، یعنی اس کو یہ کہا کہ اس نے یہ جو آگے تسبیح بڑھائی نا، آگے جو پڑھا تو یہ اللہ کے لیے تھوڑی پڑھ رہا ہے، اللہ، یہ تو یہ بندہ آ رہا ہے اس کی وجہ سے یہ تاخیر کر رہا ہے، شریعت کا حکم بھی نہیں ہے کہ شریعت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے یہ تاخیر کر رہا ہو، لیکن اگر اسے معلوم نہیں کہ کون آ رہا ہے یا آ تو رہا ہے لیکن معلوم تو ہے لیکن یہ اس کی رعایت نہیں ہے کہ اس کو راضی کرنا ہو یا خوش کرنا ہو، بلکہ ایک مسلمان کے ساتھ تعاون کرنا ہے، ٹھیک، کہ چلو اس کو رکعت مل جائے گی، اس لیے امام ایک آدھی تسبیح بڑھا دیتا ہے جس سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچتی، اس سے پہلے سے موجود جو ہیں، تو اس کی اجازت دی گئی کہ ٹھیک ہے وہ ایسا کرے اس کے لیے بہتر ہے، لیکن فرمایا بالخصوص اس صورت میں جب کہ آنے والا جب آئے گا اور امام رکوع میں ہے، اب امام ایک آدھی تسبیح نہیں بڑھاتا بلکہ کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ آنے والا پریشان ہو جائے گا کہ مجھے رکوع ملا یا نہیں ملا، ملا یا نہیں، وہ رکوع میں جانے لگا اور اتنے میں امام صاحب کھڑے ہو گئے، تو اب وہ پریشان ہو جائے گا پیچھے والا کہ یار پتہ نہیں رکوع ملا یا نہیں ملا، تو اس میں فرمائے کہ تاکید ہے کہ اسے چاہیے کہ ایک آدھی تسبیح کو بڑھا دے تاکہ وہ آرام سے شامل ہو جائے، اس کو اشتباہ بھی نہ ہو، اس کو کوئی شبہ بھی نہ رہے کہ مجھے رکعت ملی ہے یا نہیں ملی۔ صحیح، یعنی یہاں پہ اس چیز کا بھی اہتمام، اور یہ بھی مسائل باقاعدہ امام کو سیکھنے ہوتے ہیں، بالکل۔ اوورال دیکھتے ہیں لوگ بعض اوقات یعنی امام کو یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ پیچھے سے لوگ آ رہے ہیں، کبھی دھمک سے یا کبھی ویسے بھی پتہ ہے کہ نماز شروع ہونے سے پہلے کہ وضو خانے پہ ایک رش لگا ہوا ہے، ہاں لیکن ظاہر ہے کہ اس میں پھر اس کو دیکھنا پڑے گا، اب قرات بھی بعض اوقات اس وجہ سے ہی اسے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کہے کہ چلو یار یہ ابھی ایک کی دھمک آئی پھر دوسری کی آئی پھر تیسری کی آئی، تو پیچھے جو پہلے سے کھڑے ہوئے انہوں نے کیا قصور کیا ہوا تھا؟ صحیح بات ہے کہ آپ 15-20 جو تسبیحات پڑھ گئے تو بیچارے وہ بوڑھے اور دوسرے جو ہوں گے وہ پریشان ہو جائیں گے، اتنی تو اجازت بھی نہیں ہے نا جو ان پہ ویسے وہ یہی ہے کہ ان کے اوپر بوجھ نہ پڑے۔ وضو خانے کا تو خاص طور پہ ذکر کیا کہ اسے معلوم ہے کہ وضو کیا جا رہا ہے، اب آنے میں ان کو تاخیر ہوگی تو اس کا نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے دیر کر دیں، بلکہ وہی صورت جو ابتدا میں نے عرض کی ہے، یعنی ہونا یہ چاہیے کہ جو حاضر ہیں ان کی رعایت زیادہ مقدم ہے، الا یہ کہ جہاں ایک آدھ کوئی استثناء موجود ہے تو ان کی رعایت اسے زیادہ مقدم ہے، اس نیت کے ساتھ یوں لمبی تلاوت یا نماز کو طول دینا کہ دیگر رکعات ملتی رہیں گی اور جو موجود ہیں ان کے اوپر وہ تکلیف دہ معاملہ ہے، تو یہ پھر امام کے لیے اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ نمازوں کے اندر تمہارے ضعیف، کام کاج والے، حاجت والے اس طرح کے آتے تو ان سب کی رعایت رکھ کر امام کو یہ نماز کا اہتمام کرنا۔ ہاں اپنی نماز ہے، نفل نماز ہے، جتنی چاہیں آپ تلاوت کرتے رہیں، اپنے نوافل کے اندر کثرت سے تلاوت اور طویل صورتیں پڑھتے رہیں، پڑھنی بھی چاہیے، ایسی عادت بھی ہونی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں نماز کی برکات عطا فرمائے، تلاوت کلام پاک کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ شب جمعہ ہے، رب تبارک و تعالی اس مبارک شب کا صدقہ اللہ یہ ہمیں کثرت سے درود بھی پڑھنے کی توفیق دے اور اس کی برکتیں بھی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ شب جمعہ پڑھنے والے اوراد